ہمارا گھرانہ بہت خوشحال گھرانہ تھا۔ اگرچہ ہم بہت زیادہ امیر نہ تھے پر ہزاروں سے بہتر تھے۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن کہتے ہیں نا، آنے والے وقت سے خیر مانگنی چاہیے۔ میرا نام حسنہ ہے۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں کام کر کے اپنی محنت کی کمائی سے ہم بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ تنخواہ معقول تھی، لیکن ذاتی مکان نہیں تھا۔ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ آدھی کمائی کرائے میں چلی جاتی، اسی وجہ سے تنگی ترشی سے گزارا ہوتا۔ امی قناعت پسند تھیں، کسی طرح گزارا چل رہا تھا، ورنہ 6 بچوں کی کفالت آسان بات نہ تھی۔ میں سب سے بڑی تھی، میرے بعد 2 بہنیں اور پھر 3 بھائی تھے۔ میٹرک پاس کر کے میں گھر بیٹھ گئی۔ روبینہ اور فریہ اسکول جایا کرتی تھیں۔ بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ امی کچھ سلائی کڑھائی جانتی تھیں، گھریلو قسم کی خاتون تھیں، کچھ ڈرپوک بھی تھیں۔ کوئی ستائے یا زیادتی کرے تو لڑتی جھگڑتی نہیں تھیں، خاموش ہو جاتیں۔ ان کی مسکین طبیعت کی وجہ سے محلے والے ان کو پسند کرتے۔ ہم پہلے جہاں رہتے تھے، اس محلے میں خان صاحب کا مکان تھا۔ ان کا بیٹا جوان تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ یہ کافی خوشحال لوگ تھے۔ بڑا بیٹا امریکہ میں رہتا اور وہ خان صاحب کو خرچے کے لیے وقتاً فوقتاً رقم بھجواتا۔ مکان اچھا تھا، انہوں نے گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی۔ غرض ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد خان صاحب کا انتقال ہو گیا تو گھر کا سربراہ ان کا چھوٹا بیٹا سعود بن گیا۔ بہن کی منگنی ہو چکی تھی، اس کی شادی کر دی گئی۔ لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کی شادی پر مجھے بھی بلایا گیا۔ امی مجھے شادی میں ساتھ لے گئیں۔ جب سعود نے دیکھا تو پسند کر لیا۔ کچھ دن بعد اس کی ماں امی کے پاس میرا رشتہ لینے آ گئیں۔ میرے والدین نے سوچا کہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے اور لڑکا خوش شکل تعلیم یافتہ ہے، فوراً ہاں بھی کر دی۔ اگرچہ سعود برسر روزگار نہیں تھا، مگر روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ اس کی ماں نے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی پڑھ رہا ہے، تعلیم مکمل کر لے گا تو اپنے بھائی کے پاس امریکہ چلا جائے گا۔ خیر میرے سیدھے سادے والدین نے اس معاملے پر گہرائی سے غور نہ کیا اور میری شادی سعود سے کر دی۔ میری شادی کے بعد میری ساس بڑے بیٹے کے پاس امریکہ چلی گئیں۔ میرے والدین کو ان لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ خیر 6 ماہ آرام سے گزر گئے۔ پھر سعود نے کہا اس مکان کا سودا ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے امریکہ میں مزید پڑھنے کے لیے رقم درکار ہوگی۔ اب ہم کچھ عرصہ کرائے کے گھر میں رہیں گے۔ جلد ہی انہوں نے ایک کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا اور مجھے وہاں لے آئے۔ اپنے گھر کا سامان فروخت کر دیا، بس ضرورت کا سامان رہنے دیا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ امید سے تھی۔ صحن دھوتے پاؤں پھسل گیا تو طبیعت بگڑ گئی۔ امید جاتی رہی اور مجھ کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ مجھے وہاں چھوڑ کر سعود امی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی ہسپتال میں ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلیے۔ امی جان فوراً سعود کے ہمراہ ہسپتال آ گئیں۔ میں وہاں داخل تھی۔ چھوٹا سا آپریشن بھی ہوا۔ سعود نے دوائیاں وغیرہ لا دیں اور امی کو ہدایت کی کہ حسنہ کا خیال رکھنا، میں بینک سے رقم نکلوانے جا رہا ہوں، چند ہی گھنٹوں بعد لوٹ آؤں گا۔ صبح سے دوپہر اور پھر شام ہو گئی، وہ نہیں آئے۔ رات بھر امی میرے ساتھ رہیں۔ ابو کو فون کیا، وہ بھی آ گئے۔ 3 دن تک سعود کا انتظار کیا، وہ نہیں لوٹے۔ امی ابو بےحد پریشان تھے کہ آخر کیا ماجرا ہوا کہ داماد نہیں لوٹا۔ خدا خیر کرے۔ ہسپتال والوں نے چھٹی کر دی۔ ابو لے کر مجھے اپنے گھر لے آئے۔ انتظار ہوتا رہا، مگر یہ نہ ختم ہونے والا انتظار تھا۔ سعود کو نہیں آنا تھا سو وہ نہیں آئے۔ ابو نے گھر جا کر پتہ کیا، پڑوسی نے بتایا کہ وہ کرائے کا مکان چھوڑ گئے ہیں، سامان بھی لے گئے ہیں۔ سعود مجھ سے جان چھڑا چکا تھا۔ سعود کے ساتھ جتنے دن گزرے پیار محبت کے ساتھ رہے۔ مجھ کو یقین نہیں آتا کہ پیار کا بندھن بند کر چھوڑ کیسے گیا۔ دعائیں کر رہی تھی خیریت سے ہوں، کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ ان کی بہن کے گھر کا مجھے پتہ نہ تھا اور بھی کسی بات کا نہیں معلوم تھا، کہاں سے پتہ کرتی۔ امی ابو نے صبر سے انتظار کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہہ دیا کہ عمر بھر انتظار کرنا پڑا تو کروں گی۔ رات دن وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے رویا کرتی، ان کی سلامتی کے ساتھ لوٹ آنے کی دعائیں کرتی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے طلاق بھجوا دی۔ خط میں لکھا تھا کہ میری مجبوری ہے، بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے طلاق دے رہا ہوں، کیونکہ مجھ کو مقررہ تاریخ کو امریکہ جانا ہے، ورنہ ویزا کینسل ہو جائے گا، واپس جلد نہیں آ پاؤں گا، اس لیے آزاد کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ بیچاری خواہ مخواہ میرے انتظار میں بوڑھی ہوتی رہے۔ مجھ بد نصیب کی پہلی شادی کا قصہ ختم ہوا۔ میری طلاق سے چھوٹی بہنوں پر اثر نہ پڑ جائے، والدین نے محلے پر کسی کو نہیں بتایا۔ مجھ بد نصیب کی پہلی شادی کا قصہ ختم ہو گیا۔
मेरी तलाक से मेरी छोटी बहनों पर असर ना पड़ जाए, वालिदैन ने मोहल्ले में किसी को नहीं बताया और मकान छोड़ दिया। एक दूसरे इलाके में किराए का मकान लिया और वालिद साहब वहाँ सकूनत पजीर हो गए। हमारे नए मालिक मकान का नाम अजमल था। इसकी उम्र 60 बरस से ऊपर थी। पहली बीवी को फौत हुए अरसा हो चुका था। खुदा ने औलाद की नेमत से महरूम रखा। जब से बीवी फौत हुई थी, अकेले रहने पर मजबूर थे। उम्र रसीदगी के बाइस दोबारा रिश्ता ना मिला तो सब्र कर लिया। कोई बहन भाई ना था जो रिश्ते के लिए तगोदत करता। अजमल साहब का 2 मंजिला जाती मकान काफी अच्छा बना था। निचली मंजिल में खुद कयाम पजीर थे और ऊपरी हिस्सा हमको किराए पर दे दिया। अजमल साहब अक्सर होटल से खाना खाते, जिसकी वजह से पेट खराब रहता, सेहत पर भी बुरा असर पड़ता। अम्मी जान ने इनकी तन्हाई पर रहम खाते हुए खाना देने की पेशकश की। दोनों वक्त का खाना हमारे घर से जाने लगा तो अजमल साहब हशाश बशाश हो गए और सेहत भी काफ़ी अच्छी हो गई। अजमल साहब बहुत नेक और शरीफ इंसान थे, मगर किराए के मामले में काफ़ी सख्त थे। हर माह की पहली तारीख को वो किराया वसूल करने आ जाते। 3 दिन की मोहलत देते। अगर किराया ना मिलता तो चौथे रोज झगड़ा शुरू कर देते। अब्बू को एक बड़ी मुलाजमत मिल गई, तनख्वाह ज्यादा थी, लिहाजा अपनी फैक्ट्री छोड़कर नई मिल में सुपरवाइजर हो गए। हम खुश थे कि पहले से अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन शुमाई किस्मत कि 6 माह बाद ही मिल में हड़ताल हो गई। अब्बू काफी परेशान थे क्योंकि मिल मालिकों ने छांटी कर दी और कुछ मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया, जिसमें मेरे अब्बू भी शामिल थे। वालिद साहब सदमे से बीमार पड़ गए। कोई जमा पूंजी पास नहीं थी। ताज़ा मुलाजमत पर गुजारा था। कुंबा भी बड़ा था। फिक्र ने वालिद साहब का कलेजा छलनी कर दिया। 2 माह तगोदिद के बावजूद मुलाजमत ना मिली और वो मकान का किराया अदा ना कर सके तो अजमल साहब ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया। हमारा ये हाल था कि घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं थे। मकान खाली करके कहाँ जाते। अब्बू शरीफ आदमी थे, किसी से रकम उधार मांगते भी शर्माते। फिर रोज रोज का खर्चा इतना उधार कौन देता। अपनी बदहाली का किससे तज़किरा करते। अम्मी भी गोभी के डंठल और मूली के पत्ते पकाकर सालन बना लेती ताकि वक्त कट जाए। जब अजमल ने देखा कि इनके घर में खाना भी नहीं पकता तो मोहल्ले वालों को समझाने पर खामोश हो गए और अम्मी को अपने खाने के लिए सब्जी ला दिया करते थे। खुद खा लेते, जो बच जाता वो हम खाते। अजमल साहब को हमारे हालात का इल्म हो चुका था। उन्होंने 2 माह की मोहलत दे दी। जब तक रोजगार लग जाएगा फिर किराया ले लेंगे। अब्बू को कहीं काम न मिला। बीमारी अलबत्ता बढ़ती गई। एक दिन इस परेशानी के आलम में सड़क पार कर रहे थे कि तेज रफ्तार बस तले आ गए। मस्जिद में ऐलान होने लगा। तब हमको इल्म हुआ कि अब्बू अस्पताल में थे और वफात पा गए। मोहल्ले की खवातीन हमारे घर पर जमा हो गईं। औरतें कह रही थी कि बशीर साहब के कुंबे का अब क्या होगा। इनके लड़के तीनों छोटे हैं और बेटियां स्कूल जाती हैं। कमाने वाला कोई नहीं, ऊपर से मकान भी किराए का है। अजमल साहब तो 4 दिन भी चलता कर देंगे, इनको मुफ्त में नहीं रखेंगे। अब्बू को फोत हुए दूसरा हफ्ता था कि अजमल साहब अम्मी के पास आए और कहा कि अब तुमने क्या सोचा है। बहन, क्या इद्दत की मुद्दत भी इसी मकान में गुजारोगी। पहले ही 4 माह का किराया तुम्हारे मरहूम शोहर पर वाजिब है, आइंदा किराया कहाँ से दोगी। अम्मी रोने लगीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। हुस्ना मैट्रिक पास है, इसको कहीं मुलाजमत पर लगवा दें, आपकी बड़ी एहसानमंदी होगी। अजमल साहब ने जवाब दिया, मुलाजमत की बजाय इसकी शादी किसी ऐसे आदमी से कर दो जो तुमको और तुम्हारे बच्चों को सर छुपाने की जगह दे दे। आजकल मुलाजमत मैट्रिक पास को कहाँ मिलती है। इनकी बात दुरुस्त थी। बीए पास लड़कियां धक्के खा रही थीं। मुझको मुलाजमत कहाँ से मिलती, लेकिन ऐसा दामाद भी कहाँ से मिलेगा जो दामाद सारे कुंबे का सहारा बन जाएगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ऐसा रिश्ता मौजूद है, तुम हाँ कर दो तो लड़का अच्छा है। तो हाँ क्यों ना करूंगी, आखिर बेटियों की शादी तो करनी है। अजमल साहब जरा झुके। लड़का तो यही है और रिश्ता भी यहीं पे मौजूद है। मैं भी कब से घर बसाने की ख्वाहिशमंद हूँ। तुम्हारी लड़की नेक है, शरीफ है। अगर मुझसे अपनी बच्ची का निकाह कर दो तो मैं तुम सबका सहारा बन जाऊंगा। फिर तुम्हें जाने और मकान खाली करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या कह रहे हैं अजमल साहब, कब्र में पाँव लटकाए बैठे हो और मेरी फूल सी बच्ची जो अभी 16 बरस की हुई है, लोग क्या कहेंगे। इतनी उम्र के शख्स को क्यों लड़की ब्याह दी। लोगों की फिक्र ना करो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर लोग इतने ही अच्छे होते तो तुमको बेवा होने की सूरत में सहारा देते। अजमल ये कहकर चले गए, मेरी पेशकश पर गौर करना, वरना दर बदर होने से बेहतर है इज्जत से यहीं रहो। मैं दूसरे कमरे में इनकी बातें सुन रही थी। अम्मी को रोते पाकर गले लगाया, चुप करवाया। फिर मैंने कहा, अम्मी इसमें रोने की क्या बात है। अजमल साहब ने सही कहा,
آج کل معاشرے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے اور کس کو فرصت ہے کسی کی مجبوریاں سننے اور دکھ سمیٹنے کی۔ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں بلکہ اپنی مجبوری کو دیکھیں۔ اس گھر سے نکل کر ہم آخر کہاں جائیں گے؟ آپ کا یا ابو کا کوئی رشتہ دار ہم کو 2 دن اپنے گھر میں رکھے گا۔ آپ اجمل صاحب سے میرا نکاح کر دیں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ حسنا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی نے آنکھیں نکال کے میری جانب دیکھا۔ کہیں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ 60 سال کا بوڑھا جس کے منہ میں دانت اور پیٹ میں آنت نہیں، کیا وہ شادی کے لائق ہے؟ وہ اولاد پیدا کرنے کے بھی لائق نہیں ہوگا۔ کیا اس مردے کے ساتھ تم کو قبر میں دھکا دے دوں؟ دھکا دے دو اماں، مجھے اکیلے کی قربانی سے سارے بہن بھائی دھکا کھانے سے بچ جائیں گے۔ لوگ بس اتنا کہہ کر چپ ہو جائیں گے، جانے کیا مجبوری تھی جو اس نے پھول سی بیٹی بڈھے کی جھولی میں ڈال دی۔ پر مجبوری صاف ظاہر ہے، ہم کو رہنے کا ٹھکانہ چاہیے۔ اگلے روز اس اجمل صاحب نے اماں سے جواب مانگا تو انہوں نے کہا، تم اپنا یہ مکان میری بیٹی کے نام کر دو تو میں حسنہ کو تمہارے نکاح میں دے دیتی ہوں۔ اجمل میاں کی اولاد تو تھی نہیں، نوجوان خوبصورت بیوی مل رہی تھی، گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ انہوں نے مکان نام کر دینے کی حامی بھر لی اور پھر اماں کی عدت ختم ہونے سے پہلے میرا نکاح اجمل سے ہو گیا۔ نکاح میں بس چند لوگ ہی شریک ہوئے، سب دم بخود تھے۔ ایسا کیوں کر کے ہوا؟ بیوہ نے کیا کر دیا؟ اس سے تو اچھا تھا خود اجمل سے نکاح کر لیتی۔ اب کسی کو کیا خبر کہ اجمل کی ڈیمانڈ میں ہی تھی، میری ماں نہیں۔ محلے والوں نے حسب توقع خوب باتیں بنائیں۔ کسی نے کہا کہ اس عورت کو بیٹی پیاری نہ تھی، مکان کی لالچ میں مردے سے بیاہ کر دیا۔ پیاری کیوں نہ تھی؟ کیا حسنہ میری اولاد نہیں؟ مجبوری تھی، اگر اس کا اجمل سے نکاح نہ کرتی تو پھر سڑک پر میں بیٹھی رہتی، کوئی 2 دن بھی مجھ کو بچوں سمیت اپنی چھت تلے پناہ نہ دیتا۔ کیا تم دے سکتی ہو؟ اس سوال پر اعتراض کرنے والی پڑوسن شرما گئی۔ ایسے ہی اماں نے 2-4 دنوں میں سب اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیا، اپنی مجبوری بتا کر ان کے منہ بند کر دیے۔ یہ حقیقت تھی کہ اجمل نے 7 نفوس کا خرچہ اٹھایا اور پناہ دی۔ میں نے قربانی دی تھی اپنوں کے لیے، اگر ایک اور زندگی بھی ملتی اور مجھ کو اپنی ماں اور ان کے بچوں کی خاطر قربانی دینی پڑتی تو وہ زندگی بھی ان کے سکھ پر وار دیتی۔ اجمل شادی کے 10 برس تک جیے۔ اس عرصے میں انہوں نے میری دونوں بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ وہ اچھے گھروں میں بیائی تھیں، بھائی تینوں پڑھ لکھ گئے تھے اور نوکری پر لگ گئے تھے، سبھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ مجھے اجمل سے کچھ گلہ نہیں، بس افسوس اس بات کا ہے کہ آخری دم تک میں ان کو یہ نہ بتا سکی کہ میں طلاق یافتہ تھی، اور آج بھی اپنے پہلے شوہر کی تصویر میرے دل پر سجی ہوئی ہے۔ میں بھی سعود کو نہیں بھلا سکی۔ اجمل کے دیے ہوئے مکان میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ 2 بھائیوں کی اب تک شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے۔ تب کا سوچتی ہوں زندگی کیسے تنہا گزرے گی۔ امی جان بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کی دیکھ بھال کر کے مجھے سکھ ملتا ہے، مگر زندگی کا اصل سکھ آج تک نہیں ملا۔ ایک دن پرانے محلے دار سے پتہ چلا میرا سابقہ شوہر جو مجھے چھوڑ کر باہر پڑھنے اور اپنا مستقبل بنانے گیا تھا، وہاں کسی جھوٹے ڈرگ کیس میں جیل میں 5 سال رہا۔ سخت سزا کاٹی۔ کہتے ہیں نا، کر بھلا ہو بھلا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت یا گلہ نہیں، کیونکہ وہ آج بھی میری پہلی محبت ہے جو میں نے اپنے محرم سے کی تھی۔ پھر کیا ہوا جو وہ مجھ سے محبت نہ کر سکا؟